بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ایک بات آپ کی خدمت میں۔ فتنوں کا دور ہے اور روز بروز ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ پنجاب کے شہر لاہور کے اندر صوفی شوکت علی کے نام سے، جو کہ انوار مدینہ کے نام سے اس نے اپنا کام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ بہت بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے صوفی شوکت علی قادری، جو کہ اپنے آپ کو سنی حنفی بریلوی کہتے ہیں، لیکن ان کی باتیں جو ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات سے ہٹ کر ہیں، اور آج آپ کے سامنے اسی کے خطاب سے، اسی کے بیانات سے اس کی اصلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ان کی ویڈیو چلی اور ان کے الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کی خدمت میں لفظ بہ لفظ عرض کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ممبر پر میں کہہ رہا ہوں، کیا دیوبندیوں کو جو گستاخ نہیں ہے ان کو برا نہ کرو، جو اہل حدیث ہیں جو گستاخ نہیں ہیں ان کو برا نہ کرو، اہل تشیعی جو گستاخ ہیں ان کو برا نہ کرو۔ یار یہ اکٹھا کرنے کا معاملہ ہے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ممبر پر بیٹھ کر کہ میں بات کہنا چاہوں گا ممبر پر، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبندیوں کو جو گستاخ نہیں ہیں ان کو برا نہ کہو، اہل تشیعی جو گستاخ نہیں ہیں ان کو برا نہ کہو۔ یار یہ اکٹھا کرنے کا معاملہ ہے، اب یہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا جو گستاخ نہیں ہے دیوبندی یا شیعہ، انہیں برا نہ کہو، تو یاد رکھیے گا کہ دیوبندی اگر گستاخ نہ بھی ہو تو وہ تو گمراہ ہے، شیعہ اگر گستاخ نہ بھی ہو تو گمراہ تو ہے، کیونکہ وہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ گمراہ لوگوں کا فرقہ۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ تمام ہی دیوبندی کافر، لیکن جن کی گستاخی حد کفر تک پہنچے وہ کافر ہو جاتے ہیں، دار اسلام سے خارج۔ لیکن بقیہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ تو گمراہ تو ہیں۔ اہل تشیع شیعہ اگرچہ گستاخ نہیں لیکن گمراہ تو ہیں۔ آپ ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ کیا گوبر اور حلوہ ایک ہو سکتا ہے؟ کیا پاکی اور ناپاکی ایک ہو سکتی ہے؟ کیا آنکھ والا اور نابینا ایک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور قرآن مجید میں تو رب کریم فرماتا ہے کہ تمہارا رب یہ ارادہ رکھتا ہے کہ خبیثوں کو طیبوں سے جدا کر دے۔ رب تعالیٰ تو خبیثوں کو طیبوں سے جدا کر رہا اور آپ ملا رہے، اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے، اور یہ سارے جو ہے وہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں آپ دیکھتے جائیں۔ میں عرض کرتا ہوں روحانی کتاب کے نام سے اس کی ایک کتاب، اس میں اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کے جامع انوار مدینہ میں کیا دوسرے فرقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ارے پڑھ کیا سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ صلح کلیت کا انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ سب گند آئے، پاکی آئے، ناپاکی آئے، کچرا آئے، کوڑا کرکٹ، سب کو جو ہے وہ انہوں نے یکجا کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ عرصے پہلے جمعے کے موقع پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا لاہور والوں تم پر کرم ہو گیا۔ لوگ سمجھے نہ جانے کوئی رحمت کی بارش ہونے والی ہوگی، کرم ہو گیا۔ تو الفاظ کیا تھے؟ لاہور والوں کرم ہو گیا کہ اس ہفتے ہمارا اجتماع یعنی انوار مدینہ کا، اور اگلے ہفتے رائے ونڈ میں دیوبندیوں کا اجتماع۔ اب بتائیے، اور اس پر ان کے ایک خاص مرید جن کا نام محترم محمد عامر سہیل قادری، ان کا بیان موجود ہے۔ عامر سہیل قادری کہتے ہیں کہ میں اس بیان کے بعد ان کے پاس گیا اور میں نے کہا صوفی صاحب کیا آپ نے یہ جذبات میں کہہ دیا کہ یہ لاہور والوں پر کرم ہو گیا کہ آئندہ ہفتے یہ رائے ونڈ میں دیوبندیوں کا اجتماع؟ تو کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ میں نے ہوش و حواس میں کہا ہے۔ اور اس کے بعد یہی محترم عامر سہیل قادری صوفی شوکت کی انہوں نے بیعت توڑی اور حضور تاج الشریعہ شاہ مفتی اختر رضا خان صاحب سے وہ بیعت ہو گئے، اور ابھی بھی وہ موجود ہیں۔ یہی نہیں، نوائے وقت جو روزنامہ نوائے وقت جو لاہور سے شائع ہوا،
یہ بھی آپ عکس دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، یعنی محرم الحرام میں تمام علماء اتحاد بین المسلمین کا درس دیں. اب آپ بتائیے کہ اتحاد بین المسلمین تو کیا مطلب؟ کہ گستاخ بھی مسلمان ہو گئے، بے ادب بھی مسلمان ہو گئے، گمراہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ آپ کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ بلکہ یہی نہیں، بلکہ نون لیگ کی ایم پی ہے رائلہ خادم حسین، جو کہ شیعہ مکتبہ فکر سے جن کا تعلق، ان کی والدہ کی نماز جنازہ مغل پورہ لاہور میں صوفی شوکت علی نے پڑھائی. یہ بتائیے کہ گمراہ لوگوں کا جنازہ پڑھانا ہمارے لیے جائز؟ یہی نہیں، بلکہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ پوچھا کہ سفر کی حالت میں آپ نماز کا کیا کرتے؟ کہا سفر کی حالت میں جو ہے راستے میں کسی بھی فرقے کی مسجد ہو میں وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. اب یہ تمام باتیں آپ دیکھیے کہ صوفی شوکت علی یہ کس طرح لاہور کے اندر یہ ناپاکی اور پاکی کو یکجا کرنے میں لگے ہوئے، یہ گوبر اور حلوے کو یکجا کرنے میں لگے. یہ ان کی ناکام جو ہے وہ کوشش ہے. میں عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ان سے دور رہیں. اگر ان سے بیعت کی، بیعت بھی ختم کرے جب تک کہ یہ توبہ نہ کرے. ان کے اجتماعات میں نہ جائیں. اور وہ علماء جو ان کے اجتماعات میں آتے ہیں کراچی سے، لاہور سے، گجرانوالہ سے، پنجاب کے دیگر شہروں سے، سندھ سے، وہ علماء بھی صوفی شوکت علی انوار مدینہ والے کے پروگرام کا بائیکاٹ کریں. وہ ہرگز نہ جائیں. یہ صلح کلی آدمی ہے اور یہ اہل سنت کو بھرپور نقصان پہنچا رہا اور دیمک کی طرح یہ اہل سنت کو جو ہے وہ چاٹ رہا ہے. اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور حق کو پہچانو. بقول شاعر کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں ریزن پھرتے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور رب کریم ہم سب کے عقیدے کو محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اگر یہ اسلام کا واقعہ ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے. صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد. ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے. اور خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جمادی الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی. اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال.
یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں. سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث. اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں، بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے. ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں. یہ شیطان شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں. نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق. جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے. قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے. شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے. نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثۃ نفر، سوائے 3 لوگوں کے. جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے. قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے. شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے.